السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویورز، اگر شوگر کے مریض یعنی ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہیں عمر بھر کی معذوری سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھ لیں، کیونکہ جو بات میں اپنے گھر میں اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیشنٹس کو کرتا ہوں، آج سوشل میڈیا یا یوٹیوب کے تھرو میں اپنے تمام ویور سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بیماری کو انیشیل سٹیج پہ یعنی ابتدائی حالات میں اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو اس میں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور مریض مزید کمپلیکیشن سے بھی بچ جاتا ہے۔ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس میں ایک بہت کامن ایشو ہوتا ہے، مرد ہو عورت ہو، ہائی ڈائبٹیز کی وجہ سے ان کو پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں نمنس یا سن ہونے والی کیفیت نظر آتی ہے، ان بیچاروں کا ناخن ہی اکڑ جاتا ہے کسی ٹکر کی وجہ سے، لیکن ان کو کچھ درد ورد اور تکلیف، لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پیر سے خون آ رہا ہے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو ان شوگر اور ڈائبیٹک مریضوں کے لیے اور ان کے لواحقین کے لیے ہے کہ جو اگر اپنے ڈائبیٹک پیشنٹ کے پاؤں میں کہیں بھی السر دیکھ لیں تو فوراً وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ہومیوپیتھک میں اس کی ہم نے ہزاروں پیشنٹ میں جو گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 تک ہیں اس کے ایکسیلنٹ ریزلٹ ہمیں ملے ہیں، اور ان کے جو وونڈ ہوتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو مزید کوئی کمپلیکیشن بھی نہیں ہوتی، جیسے گینگرین ہو گئی یا پھر آخر میں ایمپوٹیشن ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت خطرے والی بیماری ہوتی ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں، اور اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں گا، اس کی علامات بتاؤں گا، اور اس کی وہ رجیم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو ہم اپنے کلینیکل پیشنٹس میں یوز کرتے رہے سال ہر سال، اور الحمدللہ اس سے ہمیں بہترین رزلٹ ملے ہیں۔ ہاں، آخر میں آپ کو کچھ فوڈ ٹپس بھی دوں گا تاکہ وہ وونڈ ہیلنگ جو ہے یا السر کی جو ہیلنگ ہے وہ جلد از جلد ہو سکے۔ ویورز، ویڈیو میں ساتھ رہیے گا، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھا، اس پر عمل کیا، تو آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے نزدیکی لوگ جو ہیں وہ شوگر کی وجہ سے زندگی بھر کے محتاجی سے بچ جائیں گے۔ اس پر بات کریں گے ویورز، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ویورز، ڈائبیٹک فٹ السر یعنی ان کے پیر میں زخم کا ہو جانا، یہ اکثر پیر کے تلوے کے نیچے ٹو کی طرف یا اور انگلیاں بھی ہوتی ہیں، یا جو ٹو کے ساتھ ایریا ہے وہاں ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ایک بلسٹر سا ہی ہوتا ہے جس کے پھٹنے کا پیشنٹ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ڈائبیٹک پیشنٹ کو فٹ السر ہو جاتا ہے۔ ویورز، اگر ہم رسک فیکٹر یا وجوہات کو دیکھیں تو ان شوگر کے مریضوں کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے جن کی پیریفرل نیوروپیتھی اور وہ شوگر میں ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پیروں میں کوئی جان بھی ہے یا ٹکرا گئی ہے کسی چیز سے، کوئی زخم ہو گیا ہے۔ بعض لوگوں کے فٹ ڈیفارمیٹی بھی ہوتی ہے کہ مطلب ان کا ایک طرف کی ہڈی نکلی ہوتی ہے اور وہ شیپ ان کی ٹیک یا ہیمر ٹو ٹائپ کا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ٹراما ہو گیا، کسی چیز سے چوٹ لگ گئی پیر کو، تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ایسے آرام دہ اور مضبوط جس میں پیر محفوظ ہو کسی بھی چوٹ لگنے سے، اور ان کی فٹنگ بھی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ اس میں ڈھیلے نہ ہو اور اس کے رگڑ سے ان کے پیر میں کوئی زخم نہ بنتا ہو۔ اس کے علاوہ پیریفرل آرٹیریل ڈیزیزز ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیلس ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا مریض کو پہلے ایسے السر اور امپوٹیشن کی کوئی ہسٹری رہی ہو تو ان کو بھی ہو سکتا ہے۔
اور ہائی پلانٹر فوڈ پریشر جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے. بعض لوگوں کے جوائنٹ میں کچھ سٹفنس سی ہوتی ہے، یعنی اس کی موبیلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. یا ایسے پیشنٹ کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ جن کا شوگر لیول بہت ہائی رہا ہو، تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جن کے گردوں کا فنکشن صحیح نہ ہو، شوگر کی وجہ سے گردے کی فنکشن میں فرق آیا ہو، یا یوریا کریٹینائن زیادہ ہوں، یا اس سے البومین زیادہ آ رہا ہو، یہ اور گردوں کا جو نارمل ایک فنکشن ہے وہ صحیح نہ ہو، تو ان لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. بہت عرصے سے وہ شوگر کے مریض ہیں، یعنی ڈائبٹیز ڈیوریشن کے بہت عرصہ ہو گیا ہے، تو ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. اور بعض لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ بیچارے ہر بار ٹھوکر کھاتے ہیں اور وہ زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. ایسے بوڑھے لوگ جو شوگر کے مریض ہوں تو ان کو بھی یہ ہوتا ہے. اور شوگر کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے بارے میں بھی یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ فوٹ السر ہو جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیریفرل نیوروپیتھی یا پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیر میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر ایسے میں مریض ان علامات کو کیسے محسوس کر سکتا ہے، یا کون سی علامات ہوتی ہیں کہ وہ ڈائبیٹک فوٹ السر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ویورز، اس کی علامات میں جو ہے وہاں سرخی ہوگی جہاں یہ مسئلہ ہوگا، اور پیروں میں اس کو گرمائش محسوس ہوگی، کچھ اس میں سوجن محسوس ہوگی، اس کا سکن جو ہے وہ کٹ ہوا ہوگا اور اس سے ڈسچارج آتا ہوگا، پیلا ہوگا، یا کوئی بلڈ ملا میوکس اس میں آئے گا، اس میں ایچنگ سی ہوگی، اس میں خشکی سی ہوگی، اور اس کے یہ جو تلوے ہیں اس میں درد اور اکھڑاؤ کی کیفیت ہوگی، اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں کرے گا، بلسٹر بھی مل سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کو آف اینڈ آن فٹ سور ہو جاتا ہو، یعنی جرابوں کے اندر انگلیوں کے بیچ میں سورز ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے بڑھتے نیچے سول کی طرف آ جائیں. تو ویورز، اس میں جیسے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہو. یہ ویڈیو جسٹ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ اگر فٹ سورز ہو جائیں ڈائبیٹک پیشنٹ میں تو آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، ہومیوپیتھک آپ کی کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہم کلینکلی کرتے ہیں میں آپ سے وہ شیئر کروں گا کہ ایسے مریضوں کا ہم معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے شوگر لیولز کو دیکھتے ہیں، اور اس کی میڈیکیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی میڈیکیشن لے رہا ہے، اور اس کا HbA1c کیا آ رہا ہے. اگر بہت ہائی فائی آ رہا ہے تو ہم اس کے شوگر کے کنٹرول کے لیے بھی میڈیسن دیتے ہیں. اور جو ریمیڈیز ہم دیتے ہیں اس میں ٹاپ آف دی موسٹ ہماری میڈیسن ہے ہیپر سلف 200 طاقت میں 2 قطرے صبح، کیلکیریا سلف 2 قطرے رات کو دیتے ہیں، کیلنڈولا کیو طاقت میں. یہ اس السر والی جگہ پر اس کو کہتے ہیں کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد آپ اس کو لگائیں، ٹھیک ہے. اس سے ہیلنگ بھی ہوگی، اینٹی سیپٹک بھی ہے وہ، اور جو ریڈنس ہے، سوجن ہے، وہ بھی کم ہوتی ہے، اور مریض کی ہیلنگ جو ہے وہ بھی تیزی سے ہونے لگ جاتی ہے. ساتھ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مریض کو شوگر بہت زیادہ آ رہا ہے بلڈ میں اور اس کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس میں ہم سائزیجیم جمبولم کیو طاقت میں 10 قطرے صبح دوپہر شام دیتے ہیں. خواہ وہ کوئی کنونشنل میڈیسن یا انسولین یا جو بھی استعمال کر رہا ہے لیکن اس کا کنٹرول نہیں ہو رہا، تو اس میں اگر ہم اپنے سائزیجیم جمبولم دیتے ہیں تو اس سے وہ بہت تیزی سے کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پیریفرل نیوروپیتھی تو پیشنٹ میں ہوتی ہی ہے ڈائبٹیز میں، تو وہاں ہم کونیم 1M میں ہفتہ وار 1 ڈوز 2 قطرے زبان پر یہ دیتے ہیں، اور ہمارا کیس مہینہ 2 میں بالکل ریکور ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. فوڈ ٹپس میں یاد رکھیں کہ ایسے مریضوں کو آپ وٹامن اے والی غذائیں، وٹامن سی والی غذائیں، میگنیشیم، کاپر اور زنک والی غذائیں زیادہ دیے کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہیلنگ کا پروسیس ہے وہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اور کیس کمپلیکیشن کی طرف نہیں جاتا. تو ویورز، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں. ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.